मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। खुदावन जो कायनात का मालिक है, उसने सारे इंसानों को और जानदारों को बनाया है, और वही खुदावंदों का खुदा है जिसका जलाल दुनिया की इंतहा तक है। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है, फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है, दिन से दिन बातें करता है, रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना खुदा की आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदा की मोहब्बत, जिसने हमसे मोहब्बत की है। ये है खुदा की शहादत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदा के हुक्म जब हम मानते हैं, खुदा की मर्ज़ी पर जब हम चलते हैं, तो हम तसल्ली इत्मीनान में रहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हम सबको तसल्ली इत्मीनान देता है। खुदा का कलाम जब नाजिर हो जाता है तो वो शिफा को जारी करता है। हर तरह की शिफा सिर्फ कलाम मुकद्दस में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो अय्यूब की किताब उसका 3 बाब उसकी 17 आयत में, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है वो अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी होती है, बेतरफदारी है और बेरिया होती है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। जो खुदा की तरफ से हिकमत आती है वो सिर्फ पाक और साफ होती है, और हिकमत शैतानी भी है। अगर जो हिकमत ऊपर से यानी खुदा से नहीं आती, वो दुनियावी हिकमत उसे कहा जाता है। ये दुनियावी हिकमत गुनाह का बायस होती है। बताया गया है कि ये शैतान से आती है। शैतान को अबलीस भी कहते हैं, जब हम सब जानते हैं, और वो बुरी कुव्वतों का, ताकतों का मालिक है। और आज हम देखते हैं कि किस तरह शैतान ने सारी सोचों को ख़राब किया। छोटे छोटे बच्चों को देख लें, जब हम देखते हैं कि आईपैड बच्चे लेके खाना खा रहे हैं, आईपैड लेके सारे स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये एक ज़रूरत भी है, बहुत ज़रूरत है कि आजकल बच्चों के होमवर्क जो है वो सिर्फ इसी पे आते हैं, ईमेल आ जाती है, सब कुछ मालूमात यहीं से हासिल होती है, और कई तरह से बच्चे इसे मिस यूज़ भी करते हैं। और बस कि शैतान ने हर तरह से सोचों पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है। अगर एक रूम में माँ बाप बच्चे बैठे होंगे और सबके पास अपना अपना फ़ोन है, सब फ़ोनों पे लगे हैं। वो टाइम जो कीमती टाइम है, जो दिया गया है, उस टाइम को एंजॉय नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। वो सिर्फ उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सिर्फ उस चीज़ को देख रहे हैं जो वो बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? अपने खुदा से हिकमत मांगनी है। अगर किसी के पास, जिस तरह याकूब के पहले बाब में ही है 5 में के, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदावन से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फराइज़ी से देता है, भर भर कर देता है। हमें सिर्फ क्या करना है? अपने खुदा से मांगना है, क्योंकि उसने कहा जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं नहीं दूंगा, वो सब कुछ देने में कादिर है। फिर कामिल बनना है। कामिल बनने के लिए हमें हिकमत की ज़रूरत है। और हिकमत कहाँ से आती है? अच्छी रहमतें, बरकत सिर्फ कहाँ से आती है? आसमान के खालिक और मालिक से आती है। वही सब कुछ देने में कादिर है। अगर कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत के भेदों के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की, जो उसने अपने जलाल को देने के लिए, जो उसके नाम को जलाल दे। इसलिए खुदा का जिंदा कलाम हम सब को आगाही देता है कि हमने क्या करना है। एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, जिसमें कोई मतलब नहीं हो। बदी से नफरत रखनी है, नेकी से लिपटे रहना है, बरादराना मोहब्बत रखनी है, आपस में एक दूसरे को प्यार करना है, इज्जत के रोह से एक दूसरे की इज्जत करनी है और एक दूसरे को बेहतर जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बरादराना मोहब्बत करनी है, आपस में एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, और कोशिश में सुस्ती नहीं करनी, रूहानी जोश में भरे रहना है, खुदा की खिदमत करते रहना है, उम्मीद में खुश रहना है, मुसीबत में हमने क्या करना है? साबर रहना है, और दुआ में हमें मशगूल रहना है। ये है
خداوند کا کلام جو اس نے ہمیں دیا ہے، یہ ہے جو ہم اس کے پاک حکموں کو مانیں گے، پاک مرضی پہ چلیں گے تو ہمارا خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ شادمانی دے گا، چاہے ہم دکھوں میں ہیں، چاہے ہم مصیبتوں میں ہیں، جس طرح زبور 5:27 میں ہے، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پہ چڑھائے گا۔ پریز دی لارڈ، یہ خداوند کے وعدے ہیں، وہ سب کچھ کرے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اس کے کلام پر، اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ اسی طرح یعقوب 4 باب اس کی 5 میں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کلام مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسرت ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروختنوں کو توکل بخشتا ہے کہ وہ نیکی کریں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح خدا کا کلام کہتا ہے، پس خدا کے تابع رہو۔ جب خدا کے تابع ہو جائیں گے تو پھر کیا کرے گا؟ ابلیس سے ہم مقابلہ کر سکیں گے اور وہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے، ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے جیلس نہیں کرنی کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جیلس نہیں کرنا۔ جس طرح ہم دیکھیں کہ آدم کے بیٹوں نے جیلس کی، اس نے اپنے بھائی کو مار دیا ہے نا، ایسے ہی جیلسی سے قتل کر دیا تو گناہ آ گیا، اور گناہ ہی زندگی کو تباہ کر دیتا۔ موت، گناہ کی سزا کیا ہے؟ مزدوری موت ہے، سزا موت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی وہ پاک حکمتوں کو، پاک کلام کو جو خدا نے دیا ہے، ہمیں اسے ریسیو کرنا ہے، اور جب ہم اس کلام کے مطابق چلیں گے، جب ہم کلام کو پورے طور پر ریسیو کریں گے تو خدا کا کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ نکھارتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں گنتی 6 باب 24-25 میں کہ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کے کلام پہ چلنے کے لیے خدا نے سارے وعدے کیے ہیں، ہمیں صرف ان وعدوں پر قائم رہنا ہے، ہمیں ان وعدوں پہ چلنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہمیشہ ہماری زندگیوں میں پورا ہوتا رہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں خریدا ہے، کیونکہ خداوند نے ہماری قیمت ادا کی ہے۔ اگر ہم مکاشوہ 5 باب میں دیکھیں تو زبان اور امتے قوموں میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، خدا نے خریدا ہے، خدا نے قیمت ادا کی، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے کاہن بھی بنایا ہے جو زمین پر بادشاہی بھی کرتے ہیں، اور کاہن بھی بنایا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ خدا نے لوگوں کو چنا ہے، جو بادشاہی دیتا ہے خداوند، وہ صرف خداوند کی طرف سے ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہر اچھی رحمت، ہر اچھی برکت خداوند کے وسیلے سے ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ یہ زبور 85:12 میں ہے۔ اور کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہیں رکھے گا، اس لیے وہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اس کا فضل ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم عیسائی نبی کی معرفت کا 58:8 دیکھیں، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے خدا کا کلام جو ہم سب کے لیے ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم پہلا پطرس دیکھیں، اس کا 4 باب ہے، اس کی 10 آیات میں یوں لکھا ہے، جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے لیے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں۔ پریز دی لارڈ۔ ایک دوسرے کی خدمت میں کریں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستہ سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ جو ہمیں وقت سکھا کے دے دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کریں جو آئینے اور سائے بن کر ساتھ رہیں۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس طرح اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کو رکھیں، ایسے لوگ ہوں جو آپ کی ہلاکت میں نہ ہوں بلکہ آپ کی
خوشی میں ہوں، آپ کو بچانے کے لیے ہوں، آپ کے صحیح راہ دکھانے والے ہوں، تب بھی جا کے خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے وہ اب تک قائم رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کی مرضی میں چلنا ہے۔ لوگ زندگی ایک سفر سمجھ کر، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہی ہے زندگی، زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں، لیکن منزل اس کے بعد ہے۔ اس یہ تو ہم سب سفر میں ہیں، ہم سب مسافر ہیں، آخری سفر ابھی طے کرنا باقی ہے اور اس کے تھرو جانا ہے۔ ہم نے موت کے تھرو اس سفر میں اس دروازے میں داخل ہونا ہے، تو ہمیں اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ ہم نے کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ جو رحمتیں، برکات اور حکمت جو آتی ہے وہ صرف کہاں سے آتی ہے؟ نوروں کے باپ کے پاس سے آتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ حکمت ہمیں خدا نے دی ہے، اس میں محبت ہوتی ہے، ملنسار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں اور پھلدار ہوتے ہیں۔ وہ پھلوں سے لدی ہوتی ہے، اسی لیے کہ ہمارے پھلوں سے ہمیں لوگ پہچانتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، تاکہ اس کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے، تاکہ تمام زندگیاں پھلوں سے بھری رہیں، تاکہ تمام گھروں میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خدا باپ جی، ہم شکر کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اس زندہ کلام کے لیے، اس پاک قدرت کے لیے، اس پاک برکت کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشی ہے۔ خداوند آپ کا رحم اور فضل ہمیشہ ہم سب پر اسی طرح بنا رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ خدا باپ، ہم تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں۔ خدا باپ، چاہے وہ ان کی جسمانی کمی ہے، چاہے ان کی روحانی کمی ہے، یسوع نام سے وہ ساری کمیاں، کمزوریاں دور ہو جائے، اور خدا باپ جی ہر ایک جان قوت پائے، طاقت پائے، اور آپ کے نام کو جلال دے۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔